السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مومن کا ہتھیار سلسلہ وار دعاؤں کے سلسلے میں آج کی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یحکی عن ربہ عز وجل قال اذنب عبد ذنبا فقال اللہم اغفر لی ذنبی فقال تبارک وتعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال ای رب اغفر لی ذنبی فقال تبارک وتعالی عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب ثم عاد فاذنب فقال ای رب اغفر لی ذنبی فقال تبارک وتعالی اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لک۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے اللہ سبحانہ و تعالی سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک بندہ ہے جو گناہ کرتا ہے، ایک بندے نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میری خطا میرے گناہ کو معاف کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے گناہ کیا اور وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے کہ جو کہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں پر سزا دینے والا، پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ یہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے میرے رب میری بخشش فرما دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ جانتا ہے کہ رب ہے جو کہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور گناہوں پر سزا دینے والا بھی ہے، اور پھر یہ بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور میرا رب گناہوں پر پکڑنے والا بھی ہے۔ تو جب تیسری یا چوتھی مرتبہ میں بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ تائب ہونے کی اور استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو عمل کر جو تو چاہے، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کو معافی مانگنے پر معاف بھی کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالی سے بخشش کا سوال کرے، بندہ گناہ کر کے اپنے پروردگار سے جو ہے وہ توبہ طائب ہو اور استغفار کرے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ بندے کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، لیکن چونکہ وہ انسان ہے اور انسان کے ساتھ نسیان کا، بھول جانے کا مسئلہ بھی ہے کہ بندہ بھول جاتا ہے اور پھر سے گناہ کر لیتا ہے، بندہ خطا کار ہے اور بندے سے گناہوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو بندوں کو چاہیے، اللہ کے بندوں کو چاہیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ طائب بھی ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگیں۔ جو اللہ سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ پاک پروردگار بخشش مانگنے والوں کو، معافی مانگنے والوں کو، استغفار کرنے والوں کو، توبہ طائب ہونے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف بھی کر دیتا ہے
اور اللہ رب العالمین بخش بھی دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اعلان ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ فرمایا کہ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ صغیرہ گناہ، جب چھوٹے گناہ سرزد ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین بڑی وسیع مغفرت والا ہے، تو بندے سے اگر گناہ ہو گیا، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ بندہ گناہ کرنے میں جتنی مرتبہ گناہ کرتا چلا جائے، ہاں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنے والا ضرور ہو، اور چاہے گناہ یہ چھوٹا ہو یا چاہے گناہ یہ بڑا ہو، بڑے گناہ ہوں یا چھوٹے گناہ ہوں، ہر گناہ سے بندہ بچنے کی پوری کوشش کرے۔ لیکن چونکہ ہم بیٹے ہیں اپنے باپ آدم کے، اور ہماری ماں ہے حوا علیہ السلام، ہمارے اماں ابا سے بھی خطا ہوئی اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ کیوں کہ ہمارے ابا جان اور ہماری اماں جان، بابا جی آدم حوا علیہ السلام سے خطا ہوتی ہے، اور پھر اس پر دونوں یہ دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بابا جی آدم حوا دونوں نے اپنے گناہ کا، اپنی خطا کا اقرار کیا اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوئے، اللہ رب العالمین نے بخش دیا، اور یہی کچھ اللہ نے آدم کی اولاد کے لیے لکھ دیا۔ بندہ گناہ کرتا چلا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب توبہ کر لے، اللہ سے جب معافی مانگ لے، جب وہ استغفار کر لے، تو پھر اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے۔ ہاں گناہوں سے بچنے کی کوشش وہ ضرور جاری رکھنی ہے۔ اور توبہ اور استغفار میرے بھائیوں، یہ ایک ایسا آئٹم ہے، توبہ اور استغفار یہ ایک ایسی چیز ہے کہ گناہ ہو گیا، اس گناہ کی معافی بھی ہے، اور توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ بندہ مزید گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور گناہ ہو جائے تو پھر فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھک جانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میرے بندے تو جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ کس صورت میں؟ کہ جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے، یہ نہیں کہ گناہ کا عادی بن جائے، گناہ کر کے ڈیٹ ہو جائے، گناہ کر کے گناہ کے اوپر شیطان کی طرح اکڑ جائے۔ بابا جی میں اور ابلیس میں فرق کیا تھا؟ ابلیس سے گناہ ہوا اور اپنے گناہ پہ وہ ڈٹ گیا، اور بابا جی اور اماں جی سے گناہ ہوا اور وہ اپنے گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے جھک پڑے۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی اسی طرح ہے، گناہ ہوا، بندے اور ابلیس کا فرق بتا دیا۔ گناہ ابلیس کر کے ڈٹ جاتا ہے اور بندہ گناہ کر کے جھک جاتا ہے، یہ ہے آدم ذات اور ابلیس کی بیچ کا فرق۔ تو جب بھی گناہ ہو جائے فوراً جھک جائیے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیجئے، معافی کے طلبگار ہوئیے۔ جب بندہ گناہ کرے گا اور توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ نے فرمایا جو چاہے کر، میں نے تجھے بخش دیا۔ پاک پروردگار سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر وقت توبہ اور استغفار کے دامن کو پکڑے رہنے کی اور توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، کہ توبہ اور استغفار سے بندے کے گناہ بھی ختم ہوتے ہیں اور بندہ گناہ سے بچتا بھی ہے، اور بندے کے اعمال میں نیک اعمال کا اضافہ اور بڑھوتری بھی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔